السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ 1995 کی بات ہے۔ رام گڑھ کے علاقے میں ایک پرائیویٹ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا جو چوکی اسکول کے نام سے مشہور تھا۔ اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اسکول کے بالکل ساتھ ایک بہت پرانا گراؤنڈ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانی کھنڈر نما عمارت بھی تھی جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت مغلیہ دور کی تھی، اور پھر کئی سالوں کے بعد اس میں سکھ فیملی آ کے رہنے لگی۔ انہوں نے اس میں کچھ چینجز کیے تھے۔ اس عمارت کے آنگن میں بہت سارے گھنے درخت لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی بہت کم آنگن میں آتی تھی، اور پورے آنگن کا فرش کچا اور ہری ہری گھاس سے بڑا تھا۔ اس عمارت کی ایک دیوار جو کہ اسکول کے باتھ رومز کی دیوار کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی تھی، جبکہ دیوار کا کچھ حصہ اسکول کے آنگن سے بھی لگتا تھا، اور دوسری طرف دیوار گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی، اور ان دیواروں کی اونچائی صرف 4 فٹ کی ہی تھی، جس کو کوئی 10-12 سال کا بچہ بھی آسانی سے پھلانگ سکتا تھا۔ اور عمارت کے آنگن میں ایک پرانے دور کا ہاتھ سے گرنے والا پانی کا نلکا بھی لگا ہوا تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس نلکے میں سے اکثر پانی گرنے کی خود بخود آواز آتی ہے، مگر جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو گرنے والا نظر نہیں آتا، بس نلکے کا ہینڈل خود بخود اوپر اور نیچے ہونے لگتا ہے اور پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس عمارت میں ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، کیونکہ رات کے وقت اس جگہ پر بہت اندھیرا رہتا تھا، جس کی وجہ سے رات میں نہ اسکول کی لائٹ جلائی جاتی تھی اور نہ ہی اس عمارت میں کوئی بجلی وغیرہ کا کنیکشن لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا گراؤنڈ میں یہ چاروں طرف کوئی لائٹیں نہیں تھیں، بس کچھ آس پاس چند گھر تھے جن میں لائٹیں جلتی تھیں، اور ان سے تھوڑی بہت روشنی اسکول میں پڑتی۔ ایک بار دوپہر 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی اور سب بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، یہاں تک کہ کوئی چوکیدار بھی اسکول میں نہیں تھا۔ اتنے میں ایک ریڑھی والا اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور گرمی کی شدت سے اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر کہیں بھی اس کو پانی نظر نہ آیا، کیونکہ آس پاس گھر اسکول سے ذرا دور تھے، اور اس وجہ سے وہ تھک کر اس اسکول کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اور کچھ ہی پل کے بعد اس نے پھر سے پانی ڈھونڈنے کی کوششیں کی۔ تبھی اس کی نظر اسکول کے آنگن میں لگے ہوئے پانی کے نلکوں پر پڑی۔ اس نے ریڑھی سے ایک گلاس نکالا اور اس اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول کے لگے نلکوں کے پاس گیا، اور نلکے کو کھول کر دیکھا تو ان میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے باری باری سب نلکوں کو کھول کر دیکھا، پر کسی میں بھی پانی نہ آیا۔ ابھی وہ دل برداشتہ ہو کر واپس جانے ہی والا تھا کہ اس کو پانی کی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس عمارت کے دیوار کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں ایک گرنے والے نلکے سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے دیوار کو پھلانگ کر نلکے کے پاس پہنچا اور گلاس میں پانی بھر کر پینے لگا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس نے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنی۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت ساتھ والے گراؤنڈ سے گزری ہوگی جو کسی بچے وغیرہ کے ساتھ ہنس رہی ہوگی۔ پھر سے ایک گلاس اس نے پانی کا بھرا اور ادھر ہی پاس لگے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ پانی پینے لگا۔ درخت کافی سایہ دار تھے اور یہ پوری جگہ درختوں سے بھری ہوئی تھی اور بہت پرسکون تھی، تو اس وجہ سے کچھ دیر بھی وہ بیٹھا رہا، اور وہ باہر سے بیٹھ کر دور سے عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے اس کو کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا، پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ واپس اسکول کی طرف پھلانگنے لگا تو اچانک سے عمارت کے اندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری آواز میں دہاڑا ہو اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسکول کی دیوار سے اسکول کے آنگن میں چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف جانے لگا، تو اس نے دیکھا کہ اسکول کی دوسری طرف جس جگہ اس نے پھلانگنا تھا یہ وہی عمارت تھی۔ اس نے پھر سے دیوار پھلانگی اور اسکول میں داخل ہوا
تو دیکھا کہ اسکول ابھی بھی دوسری طرف ہے اور یہ وہی عمارت کے آنگن میں کھڑا ہے جہاں سے اسکول میں کودا تھا، اور وہ خوفناک آواز مزید شدت اختیار کرتی گئی۔ اب وہ پوری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی اسکول کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں سے سیدھا باہر کی دیوار کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر اسکول سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر جب اس نے اسکول کے آنگن میں دیکھا تو ایک بہت خوفناک کالی سی بھیانک شکل والی عورت اس دیوار پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی، اور جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ سب محلے والے سمجھے کہ اس کو یرکان ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن شام کو جب اس کے گھر والے اس کے ساتھ لے کر واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو یرکان نہیں ہے بلکہ اس نے ہوائی چیز دیکھ لی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے میں طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ کسی نے اسکول کو آسیب زدہ کہا اور کسی نے اس عمارت کو ہوائی چیزوں کا گڑھ کہنا شروع کر دیا، اور تبھی ایک بوڑھا سا شخص آیا اور اس نے اپنی ٹانگ پر سے کپڑا اٹھایا اور کچھ پرانے گہرے زخم دکھائے جو ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے بہت سارے خنجروں سے اس کی ٹانگ چھلنی کر دی ہو۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے۔ وہ ان زخموں کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم شکر ادا کرو کہ یہ ایڑی والا بچ گیا ہے اور زندہ سلامت واپس آ گیا، ورنہ اس جگہ جو چیزیں ہیں اگر ان میں سے کسی کا سامنا ہو جائے تو وہ اس کو وہاں سے سلامت واپس نہیں آنے دیتی۔ یہ زخم جو میری ٹانگ پر ہیں، آج میں تم لوگوں کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو کہ ان زخموں سے جڑی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے بتایا کہ ایک بار وہ شام میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ چوکی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب ہم اسکول کے گیٹ کے سامنے سے گزرے تو اتنے میں کسی عورت نے ہمیں گیٹ کے اندر سے آواز دی۔ ہم نے گیٹ کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش عورت اسکول کے آنگن میں کھڑی تھی۔ ہم نے فوراً اس عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس وقت تو اسکول بند ہے، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر شہر کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے اور میرا بچہ آج اسکول سے نہیں آیا، اس کو میں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں، وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر کسی سے پتہ چلا کہ وہ اس اسکول میں کہیں چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اسے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں، پر یہ اسکول بہت بڑا ہے اور یہاں روشنی بھی نہیں، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں میرے بچے کو ڈھونڈنے میں؟ ہم تھوڑی دیر کو سوچنے میں پڑ گئے کیونکہ اس کی آواز تو عورت والی تھی پر تھوڑی عجیب سی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ناک میں بول رہا ہو۔ پھر میرے ریلیٹیو نے کہا کہ چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں، بیچاری اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور اس خاتون سے کہا کہ آپ ادھر ہی رکیں، ہم اندر جا کے کلاسز میں دیکھتے ہیں۔ تو اس عورت نے ایک عجیب سے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد میرے ریلیٹیو نے جیب سے ماچس نکالی اور زمین پر کچھ کاغذ اکٹھا کر کے ان کو آگ لگانے لگا۔ وہ عورت جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے عورت سے کہا کہ بی بی کیا ہوا، لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور دور چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے سوچا شاید پریشانی ہے، اس نے سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اور میرا ریلیٹیو کاغذوں کو ہاتھ میں لیے کلاسز میں دیکھنے لگے، اور جب کاغذ بجھنے والا ہوتا تو ہم دوسرا جلا لیتے۔ ہم نے ایک ایک کلاس میں جا کر دیکھا پر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اتنے میں میرے ریلیٹیو نے کہا کہ یار ایک ایک کلاس کو اچھے سے دیکھ لیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں چل کر۔ اس کے بعد ہم آخری کلاس کی چھان بین کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ عورت کھڑی تھی تو وہاں وہ نظر نہیں آئی۔ اب تو ہم سوچ میں پڑ گئے کہ وہ عورت کہاں گئی۔ اتنے میں اسکول کے ساتھ والی کھنڈر نما عمارت سے ہمیں عورت کی آواز آئی۔ اس نے ہمیں کہا کہ میرا بچہ یہاں اندر ہے۔ اس عورت نے ہمیں کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا کہ بی بی تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بچہ اس کھنڈر کے اندر ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اس کی آواز اس عمارت کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا پریشان ہو گئے تھے، ہمیں تو کسی بچے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، تو اس عورت کو کیسے سنائی دے رہی تھی؟
تبھی میرے ریلیٹیو نے مجھے کہا کہ یار مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اب تو رات بھی ہو چکی ہے اور اس کھنڈر میں جتنا اندھیرا ہے اس میں کوئی بچہ اور کوئی بڑا بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا کہ ہاں یار شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور اس وجہ سے وہ شاید اندر چلا گیا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بار اندر جا کر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ عورت عجیب و غریب آواز میں رونے لگ گئی۔ تبھی میں نے اس عورت کو کہا کہ بی بی رو مت، ہم آ کر دیکھتے ہیں، تو ادھر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور دیوار پھلانگ کر اسکول سے اس عمارت میں انٹر ہو گیا۔ میں نے اپنے ریلیٹیو کی طرف دیکھا اور کہا کہ آ جاؤ یار جلدی، بہت اندھیرا ہے اس عمارت میں اور ماچس جلاؤ۔ تو میرا وہ ریلیٹیو میری طرف بڑھتے ہوئے اچانک سے رک گیا۔ میں نے پھر سخت لہجے میں اس کو کہا کہ کیا ہے یار، رک کیوں گئے ہو؟ تو میرا وہ ریلیٹیو ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت بہت ہی خوفناک شکل میں تھی اور اس کا قد میرے سے 4 گنا زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے بال نیچے زمین سے لگے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے۔ اس کے دانت اس کے ہونٹوں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو مرنے والا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس جگہ سے اپنے اس عزیز کو پھلانگ لگانے کی کوشش کی تو اس منحوس عورت نے اپنے لمبے ہاتھوں سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میری ٹانگ میں چھری کی طرح گھس گئے تھے اور میں منہ کے بل اسکول میں گر گیا۔ پھر تو میں نے گرتے ہوئے بہت اونچی آواز میں اللہ اکبر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر میں ایک دم سے بھاگ کر اسکول سے باہر آ گیا تو اسکول کے گیٹ کے اوپر 3 اور بھیانک عورتیں اپنے پاؤں کو ہلاتے ہوئے مجھے خوفناک آواز سے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ میں نے اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں میرے ریلیٹیو نے، جو کہ اسکول کے باہر دیوار کو پھلانگنے ہی والا تھا، اس نے مجھے اپنے آتے دیکھا تو وہ رک گیا اور اس نے جلدی سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ماچس جلائی تو وہ عورتیں جو گیٹ کے اوپر بیٹھی تھیں وہ چلاتی ہوئی دیوار سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے بعد میرے ریلیٹیو نے ہمت جمع کی، مجھے دیوار پر چڑھایا اور مجھے اسکول کے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد وہ دیوار پر چڑھ کر میری طرف کودنے لگا تو سب سے پہلے والی عورت جو عجیب طریقے سے دیوار پر بھاگتی ہوئی میرے ریلیٹیو کی طرف بڑھی اور اس نے میرے ریلیٹیو کے سر کے پیچھے سے ہاتھ مارا۔ وہ میرے پاس آ کر گرا لیکن اس کے سر کے پیچھے سے بہت خون بہنے لگا۔ ہم دونوں بس جلدی سے وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگ نکلے اور وہ چیزیں اسکول کی دیوار پر بیٹھی ہم پر ہنستی رہیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرا ریلیٹیو کافی خون بہہ چکا تھا۔ پھر وہ صحیح تو ہو گیا لیکن اس کی دماغی حالت پوری طرح سے کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور میں آج بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول پایا۔ اس بارے میں جب بھی میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں تو کسی نے میری بات پر ٹرسٹ نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ تو آج بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، جبکہ اس ریڑھی والے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ برا ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے اسکول لگا اور بہت سے بچے پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی رابعہ واش روم سے آئی اور اچانک سے چیخیں مارتی ہوئی کلاس میں بھاگ کر داخل ہوئی اور کلاس کے ایک کونے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی اور وہ وہاں رونے لگی۔ سب بچے اچانک ہی چونک گئے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیچر نے بھی گھبرا کر جلدی سے پوچھا کہ رابعہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ بتاؤ ہمیں، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے بولا کہ ٹیچر وہاں باتھ روم میں ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے اور اس کے بڑے بڑے دانت ہیں۔ ٹیچر نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اس طرح نہیں ڈرتے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور دیکھو دن کا ٹائم ہے، سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم شاید اپنی پرچھائی سے دیکھ کر ڈر گئی ہو، چلو چپ ہو جاؤ اور رونا بند کرو۔ لیکن لڑکی مسلسل رو رہی تھی اور اس نے پھر سے ٹیچر کو کہا کہ ٹیچر میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہاں پر کوئی ہے۔ تو ٹیچر نے کہا کہ اچھا پہلے تم رونا بند کرو، پھر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی تو اس نے کہا کہ نہیں ٹیچر، میں نے اب دوبارہ ادھر نہیں جانا۔ اس کی مس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹیچر باتھ روم کی طرف گئی اور کچھ بچے بھی ٹیچر کے پیچھے گئے۔ جب ٹیچر نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ٹیچر نے باری باری 2 اور باتھ روم کے دروازے کھول کر دیکھے پر وہاں پر بھی کوئی نہ تھا۔ تو ٹیچر نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم سب نے دیکھ لیا نا بچوں، یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو ٹیچر نے کہا کہ رابعہ ایسے ہی ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کلاس کی طرف چلے گئے۔
ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بس کرو تم سب، اب خاموشی سے پڑھائی پر توجہ دو، اور اس کے بعد سارے بچے خاموش ہو کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئے۔ ٹیچر نے رابعہ سے کہا کہ چلو رابعہ تم بھی ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ لڑکی اٹھ کر ٹیچر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا ہم سب دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں تھا اور ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی ہم لوگ ایسے ہی ڈر جاتے ہیں۔ پھر ٹیچر نے کہا کہ تم اپنی جگہ پر جا کے بیٹھو اور سبق پڑھو۔ اس کے کچھ دیر بعد ہاف ٹائم بریک ہوئی اور بچے اسکول کے آنگن میں کھیلنے لگے۔ سبھی ٹیچر سائڈ پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ اتنے میں کسی بچے نے ٹیچر کو آواز لگائی کہ ٹیچر وہ دیکھیں۔ جب ٹیچر نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ 7 والی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہے وہاں، اور جب ٹیچر نے ادھر جا کر دیکھا تو ایک بچہ 7 والی عمارت کے آنگن میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس ٹیچر نے سر عارف کو بلایا جو کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے جلدی سے دیوار کو پھلانگا اور بچوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر واپس اسکول میں لے آئے۔ اس کو ٹیبل پر لٹایا اور اس پر جلدی سے پانی کے چھینٹے مارے۔ بچہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ اتنے میں عارف سر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سر عارف نے کہا کہ اس کو بہت سخت بخار ہے۔ پھر ایک میڈم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دیکھا اور بولی یہ تو واقعی بہت تپ رہا ہے، اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع دیں۔ اس کے بعد سر عارف نے سٹاف کو کہا کہ آؤ بچوں جلدی چھٹی کر لو اور کوئی اس بچے کے گھر جا کر اطلاع دے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اس دن اسکول جلدی بند کر دیا گیا اور سب بچے اپنے گھروں کو جا گئے۔ اگلے دن جب دوبارہ اسکول لگا تو ایک آدمی اسکول میں آیا۔ اس نے سر عارف کو بتایا کہ میرا بچہ جو رات بے ہوش ہو گیا تھا اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے 2-3 دن آرام کو کہا ہے، اس وجہ سے میں نے اسے 2-3 دن کی چھٹی لینے آیا ہوں، اور دوسرا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو سر عارف نے کہا کہ جی کہیے کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جب میرا بچہ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ پانی پی کر کلاس میں جا رہا تھا تو اسکول کے ساتھ والے گھر میں سے ایک کھلونا پڑا تھا، اور جب میں نے اس کھلونے کو اٹھانے لگا تو میں نے اس گھر میں کسی لمبے دانت والی عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے میری طرف گھور کر دیکھا تو میں نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کی دکان پر تھا۔ یہ سب سن کر سر عارف سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے کہا کہ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس نے جاگتے ہوئے خواب دیکھ لیا ہو اور اس کے ذہن میں وہی چیز بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب کچھ بتایا تو وہ آدمی بولا کہ جی سر مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے پاس چلا آیا کہ شاید ایسا ویسا کچھ ہوا ہو۔ تو سر نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سارا دن باقی بچے بھی یہاں کھیلتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بچہ مجھے ضرور بتاتا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ پھر آدمی چلا گیا۔ اس نے اپنے بچے کی 3 دن کی چھٹی لی تھی۔ تبھی ایک ٹیچر نے سر عارف سے کہا کہ سر کل میری کلاس میں ایک لڑکی رابعہ نے بھی مجھے کچھ ایسا ہی بتایا تھا کہ اس نے باتھ روم میں کسی لمبے لمبے دانت والی ڈرونی سی عورت کو دیکھا تھا۔ سر نے کہا کہ تو کیا آپ بھی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ واقعی میں کچھ ایسا ہے؟ ٹیچر بولی پتہ نہیں سر، پر دونوں بچے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ سن کر سر مسکرانے لگے اور بولے دیکھیں مس نیلم، آپ کی کیوں نہیں سوچتی کہ اس بچی نے جب آپ کو یہ سب بتایا تو اس بچے نے بھی یہ سب باتیں سن لی ہوں گی اور یہ بات اپنے ذہن میں ڈالی، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ تو ان ٹیچر نے کہا کہ جی سر ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی ہمیں ایک چوکیدار تو رکھ لینا چاہیے جو کہ بچوں پر نظر رکھے تاکہ کسی بچے کو کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ جانے دیا جائے، اور کبھی کبھی تو مجھے اس عمارت کی طرف سے خوف آتا ہے۔ تو سر عارف نے کہا کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عمارت بہت پرانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جانور وغیرہ بھی رہتے ہوں، جیسے کہ کتے، بلی، چمگادڑ وغیرہ، اور کوئی بچہ وہاں جا کر کھو بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا کہ میں آج ہی کسی سے بات کر کے چوکیدار کا بندوبست کر لوں گا، آپ اپنی کلاس میں جائیں، آپ کے بچے آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ٹیچر کلاس میں چلی گئی اور سر عارف اسکول سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیچر بچوں کو پڑھانے میں بزی تھی
کہ ایک اور لڑکی اٹھی اور ٹیچر سے کہنے لگی کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ ان ٹیچر نے کہا کہ ہاں تم جاؤ، لیکن اس لڑکی نے ٹیچر سے کہا کہ ٹیچر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا کہ اچھا چلو آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بعد لڑکی واش روم گئی اور بولی ٹیچر میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، آپ دروازے کے پاس ہی رہیے گا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ اچھا تم جلدی کرو۔ یہ کہہ کر ٹیچر دروازے کے پاس ٹہلنے لگی اور اچانک باتھ روم سے لڑکی کی دلخراش چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ تو ٹیچر نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو ٹیچر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جو لڑکی باتھ روم میں گئی تھی اس کی چوٹی کو کسی نے اوپر کی طرف کھینچ کر باتھ روم کی چھت پر لگے ایک لوہے کے گارڈ سے لپیٹ دیا تھا اور لڑکی ہوا میں لٹکی ہوئی تھی، وہ چیخیں مار رہی تھی۔ ٹیچر نے جلدی سے ایک بینچ اٹھا کر باتھ روم میں رکھا اور اس پر چڑھ کر جلدی سے لڑکی کی چوٹی کو گارڈ سے چھڑایا اور اس لڑکی کو نیچے اتار لیا۔ لڑکی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ٹیچر بھی اور چیخو پکار سن کر باقی ٹیچرز بھی اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو ٹیچر نے بچی کو ایک چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے قریب نیچے بیٹھ گئی اور اپنے سر کو پکڑ کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ باقی لوگ باری باری آگے ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب بچے اور ٹیچر بس چپ چاپ حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک ٹیچر جلدی سے گلاس لے کر پانی لے کر آئی۔ اس نے پانی جلدی سے اس لڑکی کو پلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ لڑکی ڈری ہوئی باتھ روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ٹیچر نے کہا کہ مس نیلم کو پانی دیں۔ مس نیلم نے اس پر غور نہیں کیا اور وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹیچر نے جلدی سے مس نیلم کو ہاتھ لگا کر پوچھا، نیلم تھوڑا سا پانی پی لو۔ تو مس نیلم کو اچانک سے ایک جھٹکا لگا اور وہ بولی وہ لڑکی کہاں ہے جلدی بتاؤ، جبکہ لڑکی مس نیلم کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹیچر نے مس نیلم کو دونوں ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ نیلم ہوش کرو، سب ٹھیک ہے، اور یہ دیکھو لڑکی تمہارے پاس ہی ہے، پہلے تھوڑا سا پانی پیو۔ ٹیچر نے اپنے ہاتھوں سے مس نیلم کو تھوڑا سا پانی پلایا اور پوچھا کہ اب تم ٹھیک ہو؟ مس نیلم کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور اٹھ کر لڑکی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کہ بیٹا دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے، اب تم بالکل مت ڈرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد مس نیلم لڑکی کو گلے لگایا اور کہا کہ تم نہیں ڈرو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں سر عارف باہر سے اسکول میں آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، اور عارف سر نے جب سب ٹیچرز اور بچوں کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو سیدھے ان کے پاس تیزی سے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے، آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اتنے میں سر عارف کی نظر نیلم اور اس کے گلے پہ لگی ہوئی لڑکی پر پڑی تو سر عارف بولے کہ مس نیلم خیر تو ہے، اسے کیا ہوا؟ مس نیلم نے آس پاس کھڑے بچوں کی طرف دیکھا اور سر عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سر کیا ہم اس بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں؟ سر عارف حیرت سے پہلے لڑکی اور بعد میں مس نیلم کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آفس میں آ کر بات کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر سر عارف اس آدمی کو جو کہ ان کے ساتھ آیا تھا اس کو لے کر اسکول کے آفس میں چلے گئے اور مس نیلم نے لڑکی اور بچوں کے ساتھ اسکول میں بھیجتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ ان لوگوں کے ساتھ کلاس میں جاؤ، میں ابھی سر سے مل کر آتی ہوں۔ اس کے بعد مس نیلم نے ایک ٹیچر سے رخسانہ کو اشارہ کیا کہ ان بچوں کو کلاس میں لے کر جائیں اور باقی ٹیچرز کو کہا کہ آپ سب میرے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد مس نیلم باقی ٹیچرز کو لے کر سر عارف کے آفس میں چلی گئی۔ جب مس نیلم آفس میں پہنچی تو سر عارف ایک آدمی کو کچھ سمجھا رہے تھے جو کہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ اتنے میں سر نے مس نیلم اور ٹیچر کو آفس میں آتے دیکھا تو اس آدمی سے کہا کہ اچھا اب تم ذرا باہر جا کر بیٹھو، میں تم سے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی باہر چلا گیا۔ اس کے بعد سر عارف نے مس نیلم سے پوچھا کہ اب بتائیں آخر بات کیا ہے جو آپ نے مجھے باہر نہیں بتائی؟ تو مس نیلم نے کہا کہ سر آج میں نے یقین کیا ہے کہ جو بھی بچے کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، اس اسکول کے باتھ رومز میں کوئی چیز ہے، آج میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ واقعی میں بہت بڑی بھیانک اور خوفناک شکل کی ہوائی چیز ہے، اور آج تو اس نے میری کلاس کی ایک لڑکی جو باتھ روم کے لیے گئی تھی اس کو چوٹی سے پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا تھا، اور جب میں نے لڑکی کی چیخیں سن کر واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ خوفناک چیز واش روم کی چھت سے چپکی ہوئی تھی اور اس نے لڑکی کی چوٹی کو چھت میں لگے راڈ سے چپکا دیا تھا۔ وہ تو میں نے جلدی سے کلمہ پڑھا اور اس کی طرف پھونک ماری تو وہ کہیں ایک دم سے غائب ہو گئی، ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔
مجھے پتا ہے کہ میں ڈرنے کے باوجود اس لڑکی کو کیسے اتارا تھا۔ سر عارف نے یہ سب سن کر کچھ دیر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ مس نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ مس نیلم، آپ کو پکا یقین ہے کہ جیسا آپ بتا رہی ہیں سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے؟ تو مس نیلم نے کہا کہ جی سر، میں جھوٹ کیوں بولوں گی۔ اتنے دوسری ٹیچر نے کہا کہ جی سر، یہ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جب ہم سب لوگ ان کے پاس پہنچے تھے تو ان دونوں کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ اور پھر سر نے باقی ٹیچر سے بھی پوچھا کہ آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے؟ تو باقی ٹیچرز نے کہا کہ نہیں سر، ہم نے نہیں دیکھا، پر نیلم اور اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ہمیں یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اور نیلم دونوں ہی اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ تو سر عارف نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف نیلم اور لڑکی نے ہی اس چیز کو دیکھا ہے، لیکن مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب بھی کوئی چیز اس اسکول میں موجود ہے، جبکہ سارا دن بچے یہاں کھیلتے کودتے رہتے ہیں، تو پھر ان کو وہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ اتنے میں مس نیلم نے تھوڑا غصے بھرے لہجے میں سر سے کہا کہ میں جانتی ہوں سر، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دماغ خراب ہے اور ہم وہم کر رہے ہیں، تو چلے میرے ساتھ، میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں۔ کیونکہ جب میں اس لڑکی کی چوٹی گارڈ سے چھڑوا رہی تھی تو وہ بہت مضبوطی سے گارڈ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے چوٹی کو پکڑ کر کھینچا تھا اور اس کی چوٹی کے بال ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے لڑکی کو نیچے اتار لیا تھا، لیکن اس لڑکی کے ٹوٹے ہوئے بال اب بھی اس گارڈ سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو یہ سب دکھاتی ہوں۔ یہ بات کر کے مس نیلم واش روم کی طرف چلی گئی اور سب ان کے پیچھے گئے۔ جب مس نیلم واش روم کا دروازہ کھول کر اوپر چھت کی طرف دیکھا تو واقعی میں لڑکی کے ٹوٹے ہوئے بہت سارے بال گارڈ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ مس نیلم نے فوراً سے سب کو چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہ دیکھیے، لڑکی کے بال جس طرح لگے ہوئے تھے ان سب کے تو ہوش اڑ گئے۔ اب سر عارف گھبرا کر اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں مس نیلم نے کہا کہ سر سنبھالیے اپنے آپ کو اور یہ سوچیں کہ اس چیز سے ہم کیسے جان چھڑائیں۔ یہاں تو روز بچے آتے جاتے ہیں اور ایسے میں کسی بھی بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ورنہ ہمارے اسکول کا نام خراب ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑ جائے۔ سر عارف اٹھے اور بولے، مس نیلم، پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہوائی چیز والی بات پر یقین نہیں کیا، اور دوسرا، اب بچے کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میں آج ہی ان واش رومز کو گروا کر دوسری طرف نئے واش رومز بنواتا ہوں اور اس باؤنڈری وال کو 10 فیٹ تک میں اونچا کروا دوں گا تاکہ کوئی بھی بچہ اس کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی ادھر جا سکے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک چوکیدار کا بندوبست کر لیا ہے۔ اور سر عارف نے اس آدمی کو آواز دی جسے سر عارف اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے سب ٹیچرز کو سلام کیا۔ سر عارف نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا نام خادم ہے اور یہ آج سے ہمارے اسکول کا چوکیدار ہے اور یہ آج سے اسکول میں ہی رہا کرے گا کیونکہ یہ گاؤں سے آیا ہے اور اس وجہ سے اس کی رہائش بھی اسی اسکول میں ہوگی۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو 3 دن کی چھٹی دے دیں تاکہ اس دوران میں باتھ روم اور دیوار کا کام مکمل کر سکوں، اور پھر ٹیچرز اور بچے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے چوکیدار سے کہا کہ دیکھو خادم، وہ اسکول کی کینٹین ہے، وہاں چائے کافی وغیرہ کا سامان ہے، تم جب چاہو وہاں سے چائے کافی وغیرہ پی سکتے ہو، سارا سامان ادھر رکھا ہوا ہے۔ اب میں کچھ مزدوروں کو لے کر آتا ہوں اور ایک الیکٹریشین کو بھی، کیونکہ اس عمارت کے آنگن میں اور باہر گیٹ پر کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی، اور اس وقت کچھ لائٹس بھی لگوا لیتے ہیں تاکہ رات کو وہاں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ سر وہاں سے چلے گئے اور چوکیدار اسکول کے آنگن میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس عمارت کی دیوار کے پاس جا پہنچا اور عمارت کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک باتھ روم کے دروازے سے زور سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جا کر دیکھا تو وہ دروازہ ہل رہا تھا۔ اس نے آواز دی کہ کون ہے اندر، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تھا، اندر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد خادم نے ایک کرسی پکڑی اور اسکول کے آنگن میں لگے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر سے باتھ روم کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند ہوا۔ خادم ایک دم چونکا اور جلدی سے واش روم کے دروازے پر جا کر بولا کہ کون ہے، لیکن پھر سے کوئی بھی نہ بولا۔ خادم نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا اور وہاں جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سر عارف ایک الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آئے اور الیکٹریشین کو ساری جگہ جہاں جہاں لائٹس لگانی تھی
ان کو بتایا اور خادم سے کہا کہ خادم بھائی آپ ان کے ساتھ ہی رہنا، اگر ان کو کوئی مدد چاہیے تو آپ ان کے ساتھ کام کروا دینا، میں اب مزدوروں کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سر عارف چلے گئے اور الیکٹریشین نے اپنے بیگ سے کچھ اوزار نکالے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ ساتھ میں خادم نے اس کی ہیلپ کی اور کچھ دیر کے بعد خادم کچن میں گیا اور 2 کپ چائے بنانے لگا۔ الیکٹریشین کو کہا کہ بھائی آ جاؤ چائے پی لو، باقی کام تم بعد میں کر لینا۔ الیکٹریشین تارے وغیرہ زمین پر چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ چائے پیتے ہوئے وہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک سے زمین پر بجلی کی تار خود ہی ایک طرف سے رکھنے لگی، جیسے کہ کوئی تار کو کھینچ رہا ہو۔ الیکٹریشین کی نظر پڑی تو وہ جلدی سے تار کی طرف بڑھا اور تار کو پکڑ کر واپس کھینچنے لگا۔ بولا یار یہ تار کو کون کھینچ رہا تھا؟ خادم نے کہا کہ کوئی بلی وغیرہ کے پاؤں میں پھنس گئی ہوگی اور اس وجہ سے سرکنے لگی ہوگی۔ اتنے عارف سر اپنے ساتھ کچھ مزدوروں کو لے کر آئے اور ان کو کام سمجھا کر ایک مزدور کی طرف جانے لگے اور الیکٹریشین کو کہا کہ بھائی شام ہونے سے پہلے لائٹس لگا کر جلا دینا، ان مزدوروں نے رات دیر تک کام کرنا ہے۔ اس کے بعد سر چلے گئے اور باقی مزدور ہتھوڑے لے کر باتھ روم توڑنے لگے۔ اتنے میں ایک مزدور کی چھت پر چڑھا ہتھوڑے سے چھت کو ایک سائڈ سے توڑنے لگا کہ اچانک سے ساتھ والی عمارت سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ سبھی مزدور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک مزدور بولا کہ یہ آواز اس کھنڈر سے آئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یار چھوڑو اس آواز کو، کوئی جانور ہوگا، ہمیں یہ باتھ روم رات ہونے سے پہلے توڑنے ہیں ورنہ ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دینے۔ اس کے بعد سب دوبارہ اپنے کام میں بزی ہو گئے۔ شام ہو گئی اور باتھ روم تقریباً مکمل ٹوٹ چکے تھے، بس ان کا ملبہ اٹھایا جا رہا تھا اور مزدور ملبہ اٹھا کر ساتھ والی عمارت کے آنگن میں پھینکنے لگے اور کچھ دیر کے بعد تمام ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا گیا۔ لیکن جب مزدور ملبے سے بھری آخری کڑھائی پھینک کر واپس آ رہا تھا، کسی نے زوردار تھپڑ اس کی کمر پر مارا اور مزدور چیختا ہوا اسکول سے کودا۔ ساروں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی کمر کو ہاتھ سے مل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے کمر پر بہت زور سے ہاتھ مارا ہے، لیکن باقی مزدوروں نے اس پر یقین نہ کیا اور ہنسنے لگے، اس کا مذاق بناتے رہے۔ وہ کہنے لگے کہ یار تمہیں کبھی کھنڈر سے آوازیں آتی ہیں، کبھی تمہیں تھپڑ پڑتے ہیں، تم گھر سے نہا کر آیا کرو۔ یہ بات سنتے ہی پھر سے وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور دوسری طرف الیکٹریشین نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا۔ سب لائٹس بھی جل گئی تھیں۔ اتنے میں سر عارف ایک آدمی جو کہ شاید ٹھیکیدار تھا اس کو اپنے ساتھ اسکول میں آئے۔ ان کے پیچھے کنسٹرکشن کا کچھ سامان بھی تھا۔ مزدوروں نے وہ سامان اتار لیا اور ٹھیکیدار نے کہا کہ آپ صبح باقی کا کام کمپلیٹ کریں۔ عارف سر نے کہا کہ یار باتھ روم کا ملبہ کہاں پھینکا ہے؟ تو ایک مزدور نے کہا کہ وہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے۔ سر عارف نے کہا کہ یار چلو ٹھیک ہے، اب ہم صبح ملیں گے۔ پھر سر نے الیکٹریشین اور ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور وہ سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے خادم سے کہا کہ یار میری گاڑی میں کھانا پڑا ہے، میرے ساتھ آؤ اور وہ لے لو، اب میں جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد خادم کھانا پکڑا اور عارف سر چلے گئے۔ خادم نے کھانا کھایا اور چائے بنا کر گیٹ کے پاس بیٹھنے لگا۔ اتنے میں ایک زوردار دھمک کی آواز آئی، جیسے کہ کسی نے کافی ساری اینٹیں ایک ساتھ اوپر زمین سے پھینکی ہوں۔ خادم نے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ پھر سے چائے پیتے ہوئے کچھ گنگنانے لگا۔ گیٹ کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اتنے میں سے محسوس ہوا کہ کوئی کرسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے جب اس طرف دیکھا تو ایک کرسی جس کو کوئی گھسیٹ رہا تھا وہ اس کی طرف ہی آ رہی تھی، جس پر کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے جلدی سے نیچے گرے ہوئے کپ کی طرف دیکھا اور واپس اس عورت کو دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا اور کرسی بھی نہ تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس نے ایک سانس لینے کی آواز سننے لگا، جیسے اس کے قریب کوئی بیٹھا ہو اور تیزی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہو، کیونکہ وہ عورت اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے اس کو گھور رہی تھی اور اس کے دانت بڑے لمبے اور نوکیلے تھے۔ تو لسنرز، یہ چوکی اسکول ایک خوفناک عمارت کا پارٹ 1 تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ پارٹ 2 میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی۔ آپ کو اگر یہ اچھا لگے تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو پارٹ کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔